بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دی تھی، اپنی نعمتیں یاد دلا کر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ آدمی کو اپنی اطاعت اور اپنی بات منوانے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس پر جو احسان کیا ہے اس احسان کا تذکرہ کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی قصور اور گناہ ہوا ہے تو اس کو اس کے سامنے بیان کیا جائے اور پھر اس کو بات منوائی جائے، جس کو ہم کہتے ہیں نس دبانا، کہ آدمی کی کوئی رگ دبائی جائے، نس دبائی جائے اور پھر اس کو اپنی بات منوائی جائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر دونوں طریقے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ بیان فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، ان انعامات اور احسانات کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلائے، اور پھر ان سے جو نافرمانیاں ہوئی ہے ان نافرمانیوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ لیکن پہلے اپنے انعامات جو ان پر کیے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس میں سے ایک انعام ہم نے پڑھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ بنی اسرائیل میں نے تم کو تمہاری جہاں والوں میں، اس زمانے میں جتنے لوگ تھے سارے لوگوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ فرعون اور آل فرعون کے ظلم اور ستم سے میں نے تمہیں بچایا، یہ دوسرا انعام بیان فرمایا تھا۔ اور تیسرا انعام بیان فرمایا تھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، کہ تمہارے لیے میں نے سمندر کو پھاڑ دیا، تمہارے لیے میں نے سمندر میں راستے بنائے اور تم نے راستے کو عبور کیا، پار کیا، اور تم کو میں نے سمندر سے جو ہے پار کروا دیا، اور فرعون اور آل فرعون کو میں نے غرق کر دیا۔ یہ تیسرا انعام بیان فرمایا تھا۔ چوتھا انعام بیان فرمایا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہ چوتھا انعام جو بیان فرمایا ہے، پہلے ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد بچھڑے کو تم نے معبود بنا دیا، گوشالہ کو تم نے معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ہی ظالم لوگ ہو، ظلم کرنے والے لوگ ہو۔ ہوا ایسا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا سمندر کے اندر، اور بنی اسرائیل بعض لوگوں کے قول کے مطابق مصر میں آ کر رہنے لگے، اور بعض لوگوں کے قول کے مطابق کسی اور جگہ پر جو ہے رہنے لگے۔
تو بنی اسرائیل جب مصر میں آ کر رہنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے مطمئن ہو گئے ہیں فرعون و فرعون کے لوگوں کے ظلم سے، تو ہمارے لیے کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جس کتاب کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اس کتاب کے اندر اللہ کے احکامات ہو اور ان احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، جس کو ہم دستور العمل بنا سکیں، ایسی کوئی کتاب جو ہے ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آؤ کوہ طور پر، اور کوہ طور پر آ کر جو ہے 1 مہینے کا اعتکاف کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، 1 مہینہ وہاں قیام کیا، روزے رکھے۔ 1 مہینے کے ختم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے افطار کر لیا، یعنی روزہ نہیں رکھا۔ تو اللہ رب العزت کو چونکہ روزے دار کی منہ کی بو بڑی پسند ہوتی ہے، تو 1 مہینے کے لیے بلایا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب افطار کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ 10 راتیں اور جو ہے ٹھہرو۔ یوں کہہ کر جو ہے 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات دی کتاب، اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو یہاں پیچھے سامری نامی ایک آدمی تھا، منافق تھا یہ سامری۔ اس نے جو ہے بچڑے کی ایک شکل بنائی، گوسالہ کی گائے کے بچے کی جو ہے ایک شکل بنائی، اور یہ بنی اسرائیل کے پاس جتنے زیورات تھے وہ سارے زیورات جب وہ وہاں مصر سے نکلے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ بہت سارے زیورات جو ہے ساتھ میں لیے ہوئے تھے۔ تو اس سامری نے یہ سارے زیورات سونا یا چاندی جو تھے اس کو پگھلایا، اور پگھلا کر بچڑے کا ایک جسم بنایا، اور اس نے کسی زمانے کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے جو مٹی تھی وہ مٹی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اس نے بچڑے کا یہ جسم بنا کر یہ مٹی اس کے اندر ڈال دی، جس کی وجہ سے اس میں بچڑے کی آواز پیدا ہو گئی، اور بچڑے جیسی آواز جو ہے اس سے نکلنے لگی۔ پھر سامری کہنے لگا بنی اسرائیل سے کہ لو تمہارا معبود اور تمہارا اللہ تو یہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یوں کہہ کر جو ہے اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد پیچھے یہ واقعہ ہو گیا جس کا ذکر ہے اس آیت کے اندر کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ 40 راتیں، رات کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ رات کی تخصیص اس لیے بیان فرمائی کہ رات میں عبادت کرنے میں مجاہدہ زیادہ پڑتا ہے۔ قرآن پاک کا فرمان ہے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ رات میں اٹھ کر جو نماز پڑھتے ہیں اور جو عبادت کرتے ہیں، نفس کو روندنے کے لیے یہ بڑا علاج ہے، نفس کو دبانے کے لیے یہ بڑا علاج ہے۔ تو رات کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ رات میں عبادت کرنے میں مجاہدہ پڑتا ہے۔ نیز رات کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ اللہ رب العزت کا نزول اجلال جو ہے وہ رات ہی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جو ہے اتر کر اپنے بندوں سے فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ جس کو میں معاف کر دوں۔ تو رات میں اللہ رب العزت کا نزول ہوتا ہے دنیاوی آسمان میں، اس لیے رات کی تخصیص کی، جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے بیان فرمایا ہے۔ نیز رات میں رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ،
ہم نے اس قرآن پاک کو مبارک رات میں اتارا۔ دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ رات کے اندر عبادت جو ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ راتوں کی عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے ایک بات سنی اور کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے درمیان میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب بندے سے وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو راتوں میں اٹھ کر جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو معلوم، اور تیرا جی چاہے تو تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں سے تو بھی ہو جا۔ رات میں عبادت کرنے والے اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو ہے تہجد کا حکم دیا، قیام اللیل کا حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل۔ تہجد کا حکم بھی جو ہے رات میں دیا گیا، فتہجد بہ نافلۃ لک ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ تو راتوں میں عبادت جو کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی مقبول ہوتی ہے، اور بندے کو سب سے زیادہ قریب اللہ سے کرنے والی وہ رات کی عبادت ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک حضرت کا انتقال ہو گیا، بڑے واعظ تھے، بڑے مصنف تھے، عبادت گزار تھے، لوگوں کو جو ہے نصیحتیں کیا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا گزری؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی بڑا عجیب معاملہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے جو ہے فرمایا، جنید تیری ساری نصیحتیں، تیرے سارے مواعظ، تو نے جتنی کتابیں لکھی ہے وہ ساری کتابیں ایک طرف، کوئی قابل قبول نہیں ہے، اس میں سے کوئی مقبول نہیں ہے۔ تو میں گھبرا گیا، ڈرنے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک بشارت سناتا ہوں۔ یوں کہہ کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنید ساری عبادتیں ایک طرف، میں آج تیری بخشش کر رہا ہوں رات کی تہجد کی 2 رکعت پر، کہ رات میں تہجد میں اٹھ کر جو ہے تو اللہ کے سامنے، میرے سامنے جو ہے تو گڑ گڑاتا تھا، اس پر جو ہے میں تیری مغفرت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت بڑے کریم و رحیم ہے۔ شیخ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قریب زمانے کے بزرگ گزرے ہیں، سکھ برادری سے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت دی، بہت بڑے بزرگ ہو گئے، اللہ سے جو ہے ان کا تعلق بڑا مضبوط تھا۔ حضرت اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ رویا کرتے تھے، ان کا لقب ہی ہو گیا تھا کثیر البکا، بہت زیادہ رونے والے، بہت زیادہ رونے والے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا گزری؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب معاملہ میرے ساتھ کیا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے جو ہے پوچھا، احمد علی کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں گھبرا گیا، رونے لگا۔ اللہ نے فرمایا کہ رونے کا زمانہ دنیا تھی، رونے کا زمانہ ختم، اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں کہہ کر اللہ نے مجھے جو ہے ایک بشارت سنائی اور یہ فرمایا کہ جاؤ، میں تیری بھی مغفرت اور بخشش کر رہا ہوں، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا تھا اس قبرستان کے سارے مردوں کو بھی میں معاف کر رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ والے کی زندگی میں تو نفع پہنچاتے ہی ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی جو ہے اپنے پڑوسیوں کو جو ہے وہ نفع پہنچا کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ 40 راتیں جو ہے یہاں اعتکاف کرو، تو رات کی تخصیص کی وجہ یہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اہل عرب کی ایک عادت تھی کہ وہ راتوں کے اندر سفر کیا کرتے تھے، اور رات میں سفر کرنے کی وجہ یہ ہوتی
کہ رات میں راستہ جو ہے جلدی کٹتا تھا، دن میں وہ ٹھہرتے آرام کرتے اور رات کے وقت میں چلتے۔ اسی لیے جو ہے ظاہری مسافت کو کاٹنے کے لیے، سمجھے بھی میری بات، ظاہری مسافت کو جو ہے کاٹنے کے لیے جس طریقے پر رات کا بڑا دخل ہوتا ہے، اسی طرح سیر الی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف چلنے کے لیے راتوں کا بڑا دخل ہے، راتوں کی عبادت کا بڑا دخل ہے کہ رات میں بندہ عبادت کرتا ہے تو اس سے اللہ سے جو ہے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پوری رات جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی، پوری رات اللہ کے سامنے جو ہے ناز و نیاز کرتی، دعا کرتی، عبادت میں مشغول رہتی۔ جب صبح کا وقت ہونے لگتا تو کہتی اللہ تیری رات بھی جو ہے بہت مختصر ہے کہ جلدی سے جو ہے یہ گزر جاتی ہے۔ تو انہیں رات جو ہے مختصر لگتی تھی عبادت کے اندر مشغول ہونے اور رہنے کے باوجود بھی۔ تو یہ رات کی تخصیص کرنے کی وجہ یہی ہے۔ اور 40 رات، 40 کا عدد متعین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، تو بھی 40 کا عدد کیوں متعین کیا، اس کو کیوں خاص کیا؟ تو اس کی بھی علماء نے جو ہے وجہ لکھی ہے کہ عدد کے اندر درجات مختلف ہوتے ہیں، مثلا اکائیہ ہے، دہائیہ ہے، سینکڑے ہے اور ہزار ہے، یہ عدد کے درجات الگ الگ ہیں۔ اور ان تمام عدد میں 10 کا عدد جو ہے یہ کامل ہوتا ہے، کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 کامل ہے، 10 مکمل ہے۔ تو 10 کا عدد جو ہے یہ کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ اور جب کسی چیز کی تکمیل کو اور پورا ہونے کو بتلانا ہو تو 10 کو 4 گنا کیا کرتے تھے، تو 10 کو 4 گنا کریں گے تو ہو جائے گا 40۔ تو یہ 40 کا عدد جو ہے خاص کرنے کی وجہ کہ یہ مکمل عدد ہوتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے بیان فرمایا۔ نیز حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں کے بطن کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، اور 40 دن کے بعد جو ہے علقہ یعنی جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد تبدیلی ہوتی ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے جس کو مضغہ کہتے ہیں، اور پھر 40 دن کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جسم کے ظاہر میں 40 کا عدد جو ہے یہ مؤثر ہے، اثر کرتا ہے۔ اسی لیے باطن کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 کے عدد کو بیان فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ 40 راتیں جو ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے ان راتوں کا وعدہ کیا، لیکن ہوا کیا پیچھے کہ اس سامری نے جو ہے گوشالہ کی ایک شکل اور صورت بنائی، اور اس میں جو ہے ان لوگوں کو الجھا دیا اور اس کی جو ہے پوجا شروع کروا دی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم لوگ ظالم ہو۔ ارے ایسے ظالم ہو کہ تم نے ایسی چیز کو اپنا معبود بنایا کہ جس چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے حماقت اور بیوقوفی میں۔ حماقت میں یہ چیز تو ضرب المثل ہے، یعنی جس کو جو ہے کوئی آدمی جو ہے بیوقوف قسم کا ہو تو اس کو کہتے ہیں وہ بیل۔ تو یہ بیل جو ہے یہ تو حماقت اور بیوقوفی کے اندر اس کے ذریعے مثال دی جاتی ہے، اور وہ بھی بیل کا بچہ کہ جو عقل میں بہت زیادہ کم۔ تو ایسی چیز کو جو ہے انہوں نے معبود بنایا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کہ تم بڑے ظلم کرنے والے ہو۔ لیکن تم تو اس کے مستحق تھے کہ تم پر جو ہے میں عذاب کو نازل کر کے تمہارا خاتمہ کر دیتا، لیکن میں نے تمہارا خاتمہ نہیں کیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ ایسی حماقت اور بیوقوفی کرنے کے بعد بھی کہ جس حماقت اور بیوقوفی کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں تم کو عذاب نازل کر کے تمہارا خاتمہ کر دیتا، لیکن پھر بھی جو ہے میں نے تمہیں ختم نہیں کیا، تو اس پر جو ہے تمہیں میرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لعلکم تشکرون، شکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، یہ شکر گزاری۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سخت گرمی کا زمانہ ہو، ہمارا جسم جو ہے پسینہ پسینہ ہو گیا ہو
اور اتنے میں جو ہے ایک ہوا کا جھونکا آئے اور ہمیں سرد اور جو ہے ٹھنڈک محسوس ہو تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ بات جو ہے بھائی ذرا میری غور سے سننا کہ گھر میں داخل یہ شکر کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، نعمتیں بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی وجہ سے۔ جب گھر میں داخل ہو اور ہم دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے بیوی بچے جو ہے عافیت سے ہے، خیر خیریت سے ہے، تو اس پر بھی یوں کہو الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اس سے جو ہے گھروں کے اندر عافیت اور گھروں کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا شکر گزاری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا علاج بتلایا ہے، ہر چیز کا علاج بتلایا ہے۔ ایک یہودی کہنے لگا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے نبی نے تو جو ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ فرمایا ہاں ہمارے نبی نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہمارے نبی نے تو استنجے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ ہمارے نبی نے جو ہے زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے ہماری رہبری کی ہے کہ یہ چیز پیش آئے تو یہ چیز کیا کرو۔ ہماری طرح جو ہے لمبے لمبے وظیفے جو ہے صحابہ کرام کو نہیں بتائے جاتے تھے، صحابہ کرام لمبے لمبے جو ہے وظیفے نہیں پڑھتے تھے۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول بہت پریشان ہوں، معاشی زندگی سے جو ہے بہت پریشان ہوں، کمائی بہت کم ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع رزق، ہمیشہ باوضو رہا کرو تمہاری روزی بڑھ جائے گی، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو تمہارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی جو ہے آئے، سننا بھائی ذرا اس کو غور سے سننا، اور اس کو میں بھی اور آپ بھی جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے عملی طور پر اس کو داخل کریں، انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں کا جو ہے یہ علاج ہے۔ اگر وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی فقر و فاقہ سے جو ہے عاجز ہو گیا ہوں، بہت معاش کی تنگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک یہ سلام کرنے داخل ہونے سے پہلے سلام کرنے کے بعد پھر درود پڑھو، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں۔ تیسری چیز فرمائی کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ اللہ کے نبی جو ہے ان صحابی سے یہ فرما رہے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو سلام کرو، نمبر 2 درود پڑھو، نمبر 3 قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھو، اور پھر جو ہے گھر میں داخل ہو۔ اللہ کے نبی نے جو ہے ان صحابی کو تو یہ بتلا دیا، انہوں نے جا کر جو ہے عمل کرنا شروع کر دیا۔ چند عرصے کے بعد وہ صحابی لوٹے، آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے پوچھا بھئی کیا حال ہے تمہارے فقر و فاقہ کے جو حال تھا ابھی کیا حال ہے؟ تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ سنو ذرا جواب سنو۔ جواب دے رہے ہیں اللہ کے نبی آپ نے بتایا میں نے کیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ میں تو خوشحال ہو گیا، لیکن میرے آس پاس میں 40 مکانوں تک جو میرے پڑوسی تھے وہ بھی سب خوشحال ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں میں جو ہے اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، لیکن زندگی میں پہلے ہم اس کو لاوے تو صحیح، غیروں کے طریقے اپنی زندگی میں لا کر جو ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو برباد اور ضائع کر دیا۔ اللہ کے نبی کے طریقوں کو جو ہے مسلمان نے جب سے چھوڑا ہے تب سے حالات کا شکار ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے طریقوں کے بغیر جو ہے ہماری زندگی کے اندر سکھ نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے اور نہیں آ سکتا ہے جب تک اللہ کے نبی کے طریقے ہماری زندگیوں میں آئیں گے۔ اور اسی لیے اللہ نے جو ہے، اور اس کی ایک محنت جو چل رہی ہے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، یہ اسی کی محنت ہے۔ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر جو ہے اس میں لگائے، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، اور ارادہ کرے دل سے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، میں اپنی زندگی کو انشاءاللہ بدلوں گا۔ تو زندگی کے بدلنے کے جب فیصلے کریں گے اور اس کے ساتھ محنت کریں گے، اللہ رب العزت جو ہے یقیناً جو ہے ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کریں گے، ہدایت کے فیصلے ہوں گے۔
لیکن ہم نہ چاہے تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى ان اللہ لا یغیر بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، جب تک جو ہے ہم اپنے حالات کے بدلنے کا ارادہ کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں گے، اور اگر ہم نہ چاہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ناپسند کرو اور نہ چاہو اور ہم تمہیں زبردستی ہدایت دے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ہاں اللہ کسی پر جو ہے کرم اور رحم کا معاملہ کر دے، یہ الگ چیز ہے۔ تو شکر جو ہے یہ ایسی بڑی نعمت ہے، اسی لیے تو شیطان نے جو ہے ایک بات کہی تھی جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا، تو اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندے کو لَأُضَلِّيَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، میں ان کے پر جو ہے حملے کروں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوگا ان کی گمراہ ہونے کی وجہ سے؟ کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ دیکھیں یہ بات سمجھنے جیسی ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، نتیجہ اس نے بتلایا کہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہوں گے، شکر گزاری نہیں کریں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا تو ان میں سے اکثر نماز نہیں پڑھیں گے، ان میں سے اکثر روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن کیا فرمایا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں سے اکثر جو ہے تیری شکر گزار نہیں ہوں گے، تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ شکر گزاری جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے میرا شکر ادا کرو۔ آگے اور نعمت کا بیان ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان یعنی فیصلہ کرنے والی چیز دی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ موسیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا فرمائے ہیں، ہر نبی کو، اور ہر نبی نے جو ہے جا کر وہ معجزات لوگوں کے سامنے پیش کیے اور اس سے جو ہے ثابت کیا کہ میں اللہ کے نبی کا، میں اللہ رب العزت کا نبی ہوں اور پیغمبر ہوں۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب اور فرقان دی۔ کتاب اور فرقان سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا مختلف قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ کتاب سے مراد تورات ہے اور الفرقان سے مراد معجزات ہے، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی اور معجزات بھی دیے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ الکتاب اور فرقان دونوں سے مراد تورات ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ کتاب سے مراد جو ہے تورات ہے اور فرقان سے مراد شریعت کے احکام ہے، احکام شریعہ ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کرنے والی چیز یعنی معجزات عطا کیے، کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان آیات میں اپنا اور ایک انعام بیان فرمایا کہ میں نے تمہیں کتاب تورات عطا فرمائی اور معجزات دیے تاکہ تم اس پر چل کر اپنی آخرت کی زندگی کو بنا سکو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔